إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عزت مآب حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مربی اور معبود حقیقی ہے درود و سلام کے نذرانے انبیاء و رسول کی مقدس جماعت پر بالخصوص ساقی کوثر شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے مصائب و مشکلات میں مومن کا کردار.
محترم حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے عبارت ہے۔ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں بتایا، سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ہم شکر ادا کریں، اور جب حالات بدل جائیں، سکھ دکھ میں تبدیل ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ہمیں جزا فضا نہیں کرنا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے جو اصول رب نے اپنے کلام میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ہمیں بتائے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور مشکلات میں ان اصولوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصائب و مشکلات میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ مشکلات کا سامنا ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، مصیبتوں پریشانی کے آنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی پریشانیاں ہمیں آتی ہیں یہ اللہ کی مشیت سے آتی ہیں۔ خوشیاں بھی رب کی جانب سے ہے تو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی رب کی جانب سے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے آتی ہیں۔ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ جو کبھی ہواؤں میں اڑ رہے تھے آج وہ زمین میں ریگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ جو لقمے کے محتاج تھے آج وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں؟ یہ تبدیلیاں کون کرتا ہے؟ یہ چینجنگ کون لاتا ہے؟ کائنات میں تصرف کون کرتا ہے؟ امیری کو غریبی سے اور غریبی کو امیری سے کون بدلتا ہے؟ عزت کو ذلت سے، ذلت کو عزت میں کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ رب العالمین ہے، یہ مالک الملک ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ خوشیاں بھی رب کی جانب سے ہے اور حالات جو بدلے ہیں یا پریشانیاں اور مصیبتیں بھی جو آئی ہے یہ رب کی جانب سے ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا ہے۔ دوسری بات، مصیبتوں کے نزول کے بعد ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنی ہمت کو پست نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ وہی بتائے گا، مصیبتوں سے ہمیں وہی نکالے گا۔ حالات میں ہم گھبرا جاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، رب کو کوستے ہیں، تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، وہی راستہ دکھائے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ وہی نکالے گا۔ مجھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ ہجرت کا سفر ہے، مکہ والوں نے پریشان کر دیا ہے، زندگی اجیرن کر دی ہے، رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارا امام، آپ کا امام، پوری کائنات کا امام، جس شہر میں پیدا ہوا ہے، جہاں بڑا ہوا ہے، جہاں اس کے اپنے ہیں، وہاں رہنے کی
گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے حبیب مکہ چھوڑ دو، مدینہ جو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، آپ چلے جاؤ، ہجرت کرتے ہیں۔ ساتھ میں پیارے پیغمبر کے پیارے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ مکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مکہ کے شہسوار تلاش کر رہے ہیں، کائنات کے امام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کائنات کے امام جس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں اس غار کے دروازے تک دشمن پہنچ چکا ہے۔ صدیق کی نگاہ اوپر جاتی ہے، میرے آقا آپ نگاہ تو اٹھائیے، دشمن قریب ہے، دشمن کے جوتے نظر آ رہے ہیں، دشمن اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اپنے جوتوں کی طرف نگاہ ڈالے ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم دھر لیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ مشکل گھڑی نہیں تھی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا وہ مصیبت کی گھڑی نہیں تھی؟ کیا کائنات کے امام مشکل گھڑی میں نہیں تھے؟ اگر وہ مصیبت کی گھڑی نہیں تھی تو صدیق نے خدشات کا اظہار کیوں فرمایا؟ کائنات کے امام اوپر دیکھتے ہیں، دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، جو چیز صدیق دیکھ رہے ہیں وہی چیز کائنات کے امام دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت کے عالم میں کائنات کے امام کا موقف کیا تھا؟ کائنات کے امام کا جواب کیا تھا؟ آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ وہی تو ہمیں سیکھنا ہے، وہی تو ہمیں سمجھنا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا صدیق ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صدیق ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کی مدد کرنے والا تیسرا رب العالمین ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمہیں دشمن قریب نظر آ رہا ہے، تمہیں ڈر لگ رہا ہے، مشکل گھڑی میں ہو، لیکن یاد رکھو لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، وہ ہمیں بہتر راستہ دکھائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی اور بزرگوں، اس مشکل گھڑی میں کائنات کے امام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ دکھایا، اللہ نے مدد کی۔ دشمن کی نگاہ اتنا قریب پہنچ کے بھی دشمن نبی پر نگاہ نہیں پڑتی ہے، غائب و حاصل ہو کر کے واپس چلا جاتا ہے، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مشکلات کا سامنا ہمیں کیسے کرنا ہے؟ مصائب و مشکلات میں مومن کا کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں مشکلات میں پست ہمت نہیں ہونا ہے، رب کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو رب کے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا، اللہ انہیں رسوا نہیں کرتا۔ مصیبتیں آئیں گی، زندگی کا حصہ ہیں، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حالات بدلیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے ہمیں بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ مسائل و مشکلات میں ہمیں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ مشکل گھڑی میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے، صبر کا سہارا لینا ہے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگ مشکلات میں ٹوٹ کر کے بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ دیکھو گے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں بتایا ہے مسائل و مشکلات میں ہمیں صبر کا سہارا لینا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں پلٹ کر کے رب کی جانب جانا ہے۔ جب مشکل وقت میں ایک مومن یہ دعا پڑھتا ہے، اپنے معاملات کو رب کے حوالے کر دیتا ہے،
کہہ رہا ہوتا ہے میرے مالک اپنی تمام طاقتوں کے باوجود میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، میں مجبور ہوں، طاقت والا تو ہے، غلبے والا تو ہے، قدرت والا تو ہے، اس مشکل گھڑی سے نکالنے والا تو ہے۔ مسائل و مشکلات میں آدمی یہ دعا پڑھ کر کے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور رب العالمین کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ انعام دیکھو جب مصیبت پر آدمی صبر کرتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ورحمہ، اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس نقصان کی بھرپائی کر دیتا ہے، بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ جو آدمی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اپنے معاملات کو رب کے حوالے کر دیتا ہے، شکوے نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، صبر کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ اس نقصان کی بہتر بھرپائی کرتا ہے۔ مجھے بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی راویہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں بتانا جو چاہتا ہوں کہ مشکلات میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے معاملے کو رب پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اس نقصان کا بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے نبی سے میں نے ایک روایت سنی تھی، کائنات کے امام یہ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ کون سی روایت؟ ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اور اس انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من فاخلف اللہ له خیرا من۔ کہتی ہے کائنات کے امام فرما رہے تھے جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور یہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اس دعا کو یاد کرو۔ کہا فاخلف اللہ له خیرا من، وہ آدمی صبر کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، صبر کر لیتا ہے، فاخلف اللہ له خیرا من، تو اللہ اس نقصان کا بہتر بدلہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے یہ حدیث مجھے یاد تھی، فلما توفی ابو سلمہ، ایک دن ایسا آیا میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میرے لیے دنیا تاریخ ہو گئی، میرا شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، میرا بڑا خیال کرتا تھا، میری عزت کرتا تھا، جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا دنیا میرے لیے تاریخ ہو گئی، میں نے یہ دعا پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من۔ ام سلمہ کہتی ہے جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میں نے کہا یہ دعا بتاتی ہے کہ مشکلات میں صبر کرنے سے اور اس دعا کے پڑھنے سے اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ سوال یہ ہے فقلت من ہوا خیر من ابی سلمہ، میرا شوہر دنیا سے گیا، میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا؟ وہ زندہ ہو کے تو واپس نہیں آئے گا۔ حدیث بتاتی ہے صبر کرنے سے، یہ دعا پڑھنے سے اللہ نے جو چھینا ہے اس سے بہتر دے گا۔ سوال یہ ہے میرا شوہر گیا ہے، وہ زندہ ہو کے واپس تو نہیں آئے گا، پر میرے شوہر سے بہتر مجھے کیا ملے گا؟ کہتی ہے چونکہ نبی سے سنا تھا، نبی کی زبان سے سنا تھا، ایمان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا کہ جو کہ کائنات کے امام نے کہا ہے اس لیے بات سچی ہے، اللہ ضرور بہتر بدلہ دے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے وقت گزرتا گیا میری عدت ختم ہو گئی، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے میرے شوہر کے انتقال کے بعد جب عدت میری ختم ہو گئی، کائنات کے امام نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ ام سلمہ کو سلام کہو، ام سلمہ کو سلام کہو
اور کہو کائنات کے امام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے چونکہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ بے سہارا ہو گئی ہے، آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے جب یہ پیغام میں نے سنا کہ کائنات کے امام مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کہتی ہے مارے خوشی کے میں ہواؤں میں اڑنے لگی، میرے پاؤں زمین پر لگی ہے۔ کہا ابو سلمہ بہت اچھے تھے، ابو سلمہ بہت اچھے تھے، لیکن ہے کوئی جو کائنات کے امام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو جائے؟ کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا۔ ابو سلمہ بہت اچھے تھے پر کائنات کے امام سے کوئی بہتر نہیں۔ رب نے مجھ سے ابو سلمہ کو چھینا، میں نے صبر کیا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، میں نے صبر کیا تھا، یہ دعا پڑھی تھی اور اللہ نے میری جھولی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا۔ مشکلات میں ہمیں صبر بھی کرنی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسے کرنے ہیں۔ جب آپ رب پر یقین کرتے ہیں، رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، راستے وہ نکالتا ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، اس سے بڑی طاقت کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ جب کرنے پر آئے گا تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر کے بھی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسائل و مشکلات میں ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہے۔ ہم دعا نہیں کرتے، ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں شریعت نے تعلیم دی ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں۔ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ زندہ ہے، اللہ بزرگ ہے، اللہ خوب عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ اسے خالی لوٹا دے۔ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی پریشانیوں کو رب کے حضور رکھتا ہے، روتا ہے، سچے دل سے رب کو پکارتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ مولا کائنات اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، میرے فرشتوں میرا بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں مولا کائنات تجھ سے مانگ رہا ہے۔ کس کے سامنے رو رہا ہے؟ تیرے سامنے رو رہا ہے۔ کس سے فریاد کر رہا ہے؟ مولا کس سے فریاد کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، مجھ سے دعا کی ہے، مجھ سے مانگا ہے۔ گواہ رہو اس کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ میں اس کی فریاد پوری کر دوں گا۔ وہ کیا کہے گا اگر میں نے اسے خالی لوٹا دیا؟ تو کہے گا اتنے بڑے دربار میں جا کر کے میں نے دعا کی اور اللہ نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر کے تو دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ مانگنے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے۔ نبی کی زندگی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ بدر کے موقع سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 کی تعداد ہے، دشمن پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسے اپنے طاقت پر ناز ہے، اسے اپنے افراد پر ناز ہے، اسے اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہے۔ کائنات کے امام نے
نے اعلان کیا ہے 313 کی تعداد ہے، کہاں 1000 ہے، کہاں 313 ہے۔ اس میں بیمار بھی ہے، اس میں کمزور بھی ہے، اس میں کچھ کمر جھکی ہوئی کمروں والے بھی ہیں، اس میں کچھ چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں۔ 1000 کی تعداد ہے، 313 ہے۔ کائنات کے امام نے نگاہ اٹھائی، کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس مشکل گھڑی میں نبی نے جانتے ہو کس چیز کا سہارا لیا؟ اپنی امت کو تعلیم دیا، جب حالات بدل جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، کچھ نظر نہ آئے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سے دعائیں مانگو۔ عشاء کی نماز پڑھائی، بھاری ہونے کے بعد صحابہ اپنے خیموں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ کائنات کا امام پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ایک درخت کے نیچے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، میرے مولا تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دینا۔ اللہم آتی ما وعدتنی، تو نے فتح کا وعدہ کیا ہے، تو نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اللہ کامیابی عطا فرما دینا۔ اللہم لا تخذلنی، اے مولا کائنات تو مجھے رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ یہ 313 ہے، تیری ذات پر بھروسہ ہے، تجھ پر یقین ہے۔ اللہم لا تخذلنی، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم، اے بادشاہوں کے بادشاہ تو جانتا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت مار دی گئی، ہلاک کر دی گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارا پیغمبر، آپ کا پیغمبر ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رو کر کے زاروں کے تار دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے۔ اتنا رویا پیغمبر، اتنا رویا پیغمبر کہ داڑھی بھی گئی، اتنا رویا پیغمبر سامنے کی زمین بھی گئی، اتنا رویا پیغمبر کہ کندھے پر پڑی ہوئی چادر نیچے گر گئی، آپ کے کندھے کھل گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے، جب دیکھا نبی کے کندھے سے چادر گر گئی ہے، برداشت نہ ہوا، رو پڑے، روتے ہوئے آگے بڑھے، چادر اٹھائی، نبی کے کندھے پر ڈالی اور ہمارے محبت کے نبی کو اپنے گود میں بھر لیا، روتے ہوئے کہنے لگے بس کیجئے اللہ کے حبیب، بس کیجئے میرے آقا، بس کیجئے میرے پیغمبر، رہنے دیجئے، اب اور مت روئیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ نے جو دعا مانگی ہے اللہ ضرور پوری کرے گا۔ کائنات کے امام سے کہے جا رہے ہیں، زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، کائنات کے امام نے چہرہ صدیق کی طرف کیا، صدیق کی آنکھوں کو دیکھا، سوچے ہوئے چہرے کو دیکھا، کہا میرے صدیق رونا بند کر دو، جو دعا میں نے مانگی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے حبیب تو نے دعا کی ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ کل بدر کی لڑائی ہوگی، 1000 کے سامنے یہ 313 نہیں ہوں گے، میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ اور تاریخ پڑھنے والا جانتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا، 313,000 پر غالب آئے۔ اسلام اور کفر کا یہ عظیم معرکہ تھا، تفصیل میں بیان نہیں کرتا، کہنا مقصود یہ ہے
کہ مشکل گھڑی میں نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم جہاں اور چیزوں کو سامنے رکھیں وہی ہم مشکلات کے موقع پر ہم دعاؤں کا بھی سہارا لیں. دعائیں بہت بڑا سہارا ہے، مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ ضائع نہیں کرتا. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، مسائل و مشکلات میں ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یا جن پریشانیوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، کہیں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کی بنیاد پر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کرتوتوں کی بنیاد پر ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں. قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو پریشانیاں تمہیں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں جائزہ لینا ہے، پھر اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد خود کو بدلنا ہوگا. جب حجاج بن یوسف کا ظلم بڑھ گیا، لوگ وقت کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا حجاج کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے امام اور مفتی ہیں، کوئی راستہ بتا دیجئے کہ حجاج کے ظلم سے نجات مل جائے. انہوں نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبکم، یہ حجاج جو تم پر مسلط ہوا ہے یہ تمہارے گناہوں کی بنیاد پر ہوا ہے. اگر حجاج کے ظلم سے اور اس مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. کہیں یہ مسائل و مشکلات جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مصیبتیں یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہیں. بارش اللہ رب العالمین نے ہم سے روک رکھا ہے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، قحط سالی اور خشک سالی کا ماحول بن رہا ہے. کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ کیا یہ پریشانیاں نہیں ہے؟ کسانوں نے اپنی پوری جمع پونجی لگا دی ہے، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہیں ہمارے گناہوں کی بنیاد پر تو نہیں ہے. ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اللہ سے رونا ہوگا مولا کائنات ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. رب العالمین ہم تجھ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم گنہگار سے ہی تیرے بندے تو ہے، تیرے غلام تو ہے، تیرے محتاج بندے ہیں، تجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. مولا ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے، ہماری غلطیوں کی سزا بے زبان جانوروں کو نہ دے. ان معصوم بچوں پر رحم فرماتے ہوئے، ان معصوم بچوں کی شکلوں پر ترس کھاتے ہوئے مولا اپنی رحمت نازل فرما دے، باران رحمت کا نزول فرما دے. مولا کائنات غلطیاں ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے. اللہ ہم اپنے ساری کوتاہیوں کو تیرے حضور رکھے، تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے عزم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. تیری غلطی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تیری نافرمانی لازم آئے، تجھ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے، رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللہ نفع بخش بارش نازل فرما دے، اللہ نفع بخش بارش کا نزول فرما دے. اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللہ اپنے بندوں کو سیراب کر دے، ان چوپایوں کو سیراب کر دے. وانشر رحمتك، اپنی رحمت کو نازل فرما دے. واحی بلدك المیت، اللہ مردہ زمینوں میں اللہ تو جان ڈال دے. اللهم انزل علينا الغيث، اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما. ولا تجعلنا من القانطين، اللہ ہمیں مایوس لوگوں میں شامل نہ کر. ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے بارش کی دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں برائے کائنات کتاب و سنت کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی
کی مصیبتوں کو ختم کر دے. جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے. جو بیمار ہیں شفا کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے بھائیوں اور بہنوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو مالی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں اللہ ان کے مال و منال میں برکت عطا فرما دے. رب العالمین جو مسجدوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے، کتاب و سنت کی تعلیم سے دور ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی محبت پیدا فرما دے. رب العالمین جو قبروں میں دفن ہے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اور ہمیں جب تک دنیا میں ایمان و اسلام پر جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اسلام پر ہو. آمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.